بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت میں اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، بہت سے اوراد و وظائف کرتا ہوں، سورہ مزمل بھی پڑھتا ہوں، سورہ زبیر بھی پڑھتا ہوں، اور کہنے لگے کہ مجھے بہت کچھ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کسی کسی کو خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی کسی کو خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اپنی کرامات لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، حضرت صاحب نے اب اتنے اوراد و وظائف کر لیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا حل بتائیں گے اور حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک قول سے یہ سمجھائیں گے کہ کیا یہ چیز ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اس کو کچھ نظر آنا شروع ہو جائے یا اسے محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں بہت کچھ اچھا کام کر رہا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ کسر نفسی کرے، اپنے آپ کو اور کمتر کرنے کی کوشش کرے اور ان رازوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کھولے جا رہے ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرے، کیونکہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ ہماری یہ کرامت ہے، کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، بلکہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ حضرت کی کیا کرامات ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بات بھی مشہور ہے کہ الاستقامت فوق الکرام، کہ استقامت یہ کرامت سے اوپر ہے، کہ استقامت ہونی چاہیے، کرامت نہ بھی ہو تو وہ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو یہ تمام معاملات ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کرتے ہیں اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، حالانکہ تصوف طریقت یہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر جو متغن ہو جاتا ہے وہ پھر باہر نکل کے نہیں آتا، اور باہر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، وہ انہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو اس سمندر کے اندر ہے کس طرح، تو اس کے اخلاق سے، اس کے پاس سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ جو تصوف و طریقت سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اسے اپنے طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے، باہر والوں کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام معاملات ہمارے پیر و مرشد حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس اتنے اوراد و وظائف کی اجازت ہے اور میں فجر کے بعد یہ پڑھتا ہوں، ظہر کے بعد یہ پڑھتا ہوں، عصر کے بعد یہ پڑھتا ہوں، مغرب کے بعد پورے دن کا انہوں نے اوراد و وظائف کا شیڈول بتا دیا۔ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جیسے کام کاج کچھ نہیں کرتے، صرف اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، اور حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو حضرت اشرف المشائخ کیونکہ اولیاء کاملین میں سے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خالی برتن زیادہ شور کرتا ہے، کوئی اور بات نہیں فرمائی، بس صرف اتنا فرمایا خالی برتن ہو تو زیادہ شور کرتا ہے، کیونکہ اگر تم بڑے ہوتے، اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کے انوار و برکات کیا ہے، تو کبھی بھی مجھ سے آگے یہ نہ کہتے کہ حضرت میں پڑھتا ہوں، وہ خود ہی پتہ چل جاتا مجھے کہ تم پڑھ سکتے۔ تو یہ ساری باتیں اولیاء کاملین کی۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے لیے بہت اہم اور ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے احوال کو چھپائیں اور اپنے معاملات کا اخفاء کریں۔ یہ صوفیہ کے لیے، تصوف و طریقت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو چھپائیں اور لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ جس نے لوگوں پر ظاہر کرنے کی کوشش کی تو سمجھ جائیے اس کا تعلق اصحاب تصوف سے نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو، اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، جی میں حضرت صاحب ہوں، میری کیا بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصحاب طریقت میں سے نہیں ہے۔ صوفیہ کا تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی عالم ہو، وہ علم والا ہو، بڑا ہو، مگر تصوف و طریقت میں پہلی سیڑھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو چھپایا جائے اور ظاہر نہ کیا جائے، لوگوں میں شہرت نہ کی جائے کہ جی میں اتنا بڑا صوفی آدمی ہوں۔ اللہ رب الجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔